अपने बुतों के पास जाता था। वो सारा दूध बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल आता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा, आप हर रोज दूध लेकर कहाँ जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, मैं दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ाने जाता हूँ। बेटी ने पूछा, बाबा, क्या देवता सच में दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, ये दूध नहीं पीते, मैं बस उनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी ने कहा, बाबा, अगर वो दूध पीते ही नहीं तो आप हर रोज वहां दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते, बस इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने समझाया, बेटी, ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब लड़की बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर ध्यान रखना, मंदिर में जब कोई ना हो तभी जाना। अगले दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर गई। वहां मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, अगर तू ही मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वो कैसे हिलता या कुछ करता। लड़की गुस्से में बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और इसे पी ले। वो बार बार यही कहती रही। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बुत के चरणों में अपना सर मार लिया। लड़की अपनी जिद पर डटी रही और कहती गई, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को ये नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डुलते नहीं। वो रोती और चिल्लाती हुई बस यही कहती जा रही थी। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और एक लड़की बुत के सामने दूध का प्याला लिए खड़ी है। उसके सर से खून बह रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, आपको मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फिर से लड़की से बोले, बेटी बताओ तो सही, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अपने खुदा से कह रही हूँ कि दूध पी लो, ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता है, खाता है और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उससे समझाया, बेटी, बुत कभी हरकत नहीं करते, वे कुछ नहीं कर सकते, तुम ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी, मैंने अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की के इस जुनून को देखा तो वो बुत के पास गए। उन्होंने बुत का कान पकड़ा और कहा, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सर से खून बह रहा है? जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बुत को हाथ लगाया, बुत में हरकत हो गई। बुत ने दूध का प्याला पकड़ लिया और दूध पीने लगा। जब बुत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव पहुंची तो उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उसके सर और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लोगों ने पंडित से कहा, तेरी बेटी ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। गांव वाले लड़की के पास आकर पूछने लगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। गांव वालों ने कहा, पंडित की बेटी पागल हो गई है, ये अजीब बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने देवता को फिर से दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह पूरे गांव के लोग इस माजरा को देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ थे। लड़की बुत के सामने खड़ी होकर बोली, ऐ खुदा, दूध पी ले। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन बुत ने कोई हरकत नहीं की। लोगों का मजमा कहने लगा, ऐ लड़की, पागलों जैसी हरकतें मत कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की ने कहा, ऐ मेरे खुदा,
تجھے میری عزت کی قسم دودھ پی لے، لیکن بت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر لڑکی غصے میں بت سے بولی، دودھ پیتا ہے یا پھر میں کل والے بزرگ بابا کو بلا کر لاؤں؟ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور سارا دودھ پی لیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے لڑکی سے پوچھا، بیٹا وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، مجھے ان کا نام اور پتہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ وہ ادھر کو گیا تھا۔ اس کے بعد پورے گاؤں کے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے، یہی ہیں وہ بابا جی جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا ہے۔ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، بابا آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہیں یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزرے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اتنی زیادہ محنت اور پوجا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے آگ کی پوجا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ آگ کا تو کام ہی ہے جلانا، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا تو ہاتھ ہی جل جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو ہم خدا کے پوجنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے، ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی، مگر اس پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ دوستو، ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک بیچاری ماں بہت دکھی ہو کر روتے گڑ گڑاتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اس نے کہنا شروع کر دیا، خدا کے لیے سرکار میری فریاد سن لیجئے، اے خواجہ میری فریاد سن لیجئے، شہر کے حاکم نے میرے بیٹے کو بنا کسی وجہ کے پھانسی دے دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات بڑے دھیان سے سنی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور اس کے بیٹے کو ناحق پھانسی دی گئی ہے، تو آپ نے اپنی مبارک لاٹھی لی اور اپنے خدمتگاروں اور مریدوں کو ساتھ لے کر سیدھے اس لڑکے کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ لڑکا پھانسی کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کے قریب گئے، اپنی مبارک لاٹھی اس کی گردن پر رکھا اور فرمایا، اے مظلوم بچے، اگر تجھے بے قصور مارا گیا ہے، تیرا قتل ناحق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان سے
یہ الفاظ نکلے وہ پھانسی پر لٹکا ہوا لڑکا زندہ ہو گیا۔ وہ صحیح سلامت تختے سے نیچے اتر آیا اور دوڑ کر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ وہاں موجود لوگوں پر سناٹا چھا گیا اور سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ میرے دوستو، سیر الاقطاب کتاب میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار ایک آدمی غصے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے آپ کے ایک مرید کو پکڑ لیا اور بہت سختی سے اپنا ادھار واپس مانگنے لگا۔ اصل میں اس مرید نے اس آدمی سے قرض لیا ہوا تھا، اس لیے وہ غصے میں آ کر سخت انداز میں ادھار چکانے کی مانگ کرنے لگا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے اس آدمی کو نرمی سے سمجھایا اور کہا، اے شخص، جب تم نے اتنا صبر کر لیا ہے تو اسے کچھ اور دن کا وقت دے دو، یہ تمہارا قرض چکا دے گا۔ لیکن آپ کی نرمی دیکھ کر وہ آدمی اور زیادہ اکڑنے اور بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کی اس سخت رویے کو دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جلال آ گیا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اس سے فرمایا، تمہیں اپنے پیسے چاہیے نا، یہ لو۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، وہ چادر اچانک دیناروں اور درہموں سے بھر گئی۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی رقم لے لو۔ اس آدمی نے جتنا قرض لینا تھا اتنا لینے کے بجائے زیادہ اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ وہیں سوکھنے لگا، یعنی کام کرنا بند کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا یہ حال دیکھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ڈر گیا اور فوراً روتے گڑ گڑاتے ہوئے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی حالت دیکھ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے لیے دعا کی۔ اللہ کے فضل اور آپ کی دعا کی برکت سے اس آدمی کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آدمی جو قرض لینے آیا تھا آپ کا عقیدت مند بن گیا اور آپ کی خدمت میں لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سیرت خواجہ غریب نواز کتاب میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک بار ایک آدمی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس نیت سے آیا کہ وہ آپ پر حملہ کرے اور آپ کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے کہا، میں لمبے وقت سے آپ کا قدم چومنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے یہ بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے ارادے کو پہلے سے جانتے تھے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، جس نیت سے آئے ہو وہی کام کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر وہ آدمی اتنا ڈر گیا کہ کانپنے لگا اور خوف کی وجہ سے زمین پر گر پڑا۔ پھر عاجزی سے کہنے لگا، حضور، مجھے فلاں شخص نے آپ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس کے لیے مجھے پیسے بھی دیے تھے، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔